بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ پاک نے انسان کے علاوہ عقل و شعور رکھنے والی دو اور مخلوقات کا ذکر بھی قرآن کریم میں کیا ہے، اور وہ ہیں فرشتے اور جنات۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ فرشتوں میں کوئی جنس نہیں ہوتا اور وہ اپنی مرضی کا اختیار بھی نہیں رکھتے، جبکہ جنات اور انسانوں کا معاملہ مختلف ہے۔ جنات اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق فیصلے کر سکتے ہیں۔ ان میں بھی انسانوں کی طرح مرد اور عورت کی جنس موجود ہے۔ یہ اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں اور انہیں جوڑے کی صورت میں پیدا کر کے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا۔ جنات بھی انسانوں کی طرح خواہش رکھتے ہیں کہ چاہے کسی بات کو مان لیں اور چاہے تو انکار کر دیں۔ یہ لوگ آپس میں شادیاں کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ علماء کرام کے مطابق جس طرح سے انسان اپنی شادیوں کے اندر خوشیاں منا کر ڈھول باجے اور ڈانس کا انتظام کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی جنات بھی کرتے ہیں، اور نکاح اور کھانے پینے کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ ان کے آپس میں قبیلے ہوتے ہیں، بالکل انسانوں کی طرح۔ جب بھی جنات کی کوئی شادی ہوتی ہے تو قبیلے کے سردار اور بڑے بزرگ اس شادی کے اندر شرکت کے لیے جاتے ہیں، اور ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح دھوم دھام سے ہی ہوتی ہے۔ یہ آپس میں عشق، محبت، زناکاری اور فحاشی سب کچھ کر سکتے ہیں، جیسے انسان دنیا میں کرتے ہیں۔ یہ جنات کیسے اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں؟ کیا یہ سلسلہ بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتا ہے؟ اس بارے میں کوئی بھی مستند حوالہ تاریخ کے حوالوں کے اندر یا مذہبی حوالوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ صرف قصے کہانیاں موجود ہیں جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنات کے اندر جنسی عمل ہوتا ہے، نہ صرف آپس کے اندر بلکہ یہ انسانوں کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ قرآن کریم کی سورہ رحمان کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے، ان نعمتوں کے درمیان نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جن کو جنتی لوگوں سے پہلے نہ تو کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ یعنی اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ جنات جنسی عمل انسانوں سے بھی کر سکتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ بعض مورخین کے مطابق ملکہ بلقیس، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی تھی، اس کے والدین میں سے ماں یا باپ دونوں میں سے ایک شخص جن تھا، لیکن زیادہ تر مورخین اس بات کو غلط قرار دیتے ہیں۔ قیامت کے قریب آنے والا انسانوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ دجال ایک انسان اور جن کی اولاد ہوگا۔ اس کی شکل و صورت تو انسانوں جیسی ہوگی، لیکن اس کے طاقتیں جنات جیسی ہوں گی، اور وہ اپنے شیطانی قبیلے سے وفاداری کرتے ہوئے ان کے مشن کو آگے بڑھا کر انسانیت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنات آتشی مخلوق ہیں، جبکہ انسان مٹی اور پانی سے مل کر بنے ہیں، تو پھر آگ اور پانی کا ملاپ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر اس ملاپ کے نتیجے میں اولاد کا ہونا عقل و شعور کے بالکل خلاف ہے۔ دراصل باوجود اس کے کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جنات اپنی آتشی جسم کی شکل میں نہیں ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سوائے حضرت آدم کے دوبارہ کسی کو بھی مٹی سے نہیں بنایا گیا۔ اسی طرح جنات کا پہلا شخص آگ سے پیدا کیا گیا تھا، پھر اس کی نسلوں میں آگ کا عنصر باقی نہ رہا، بلکہ ان جنات کے بھی ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء عام حالت میں بدل گئے۔ جیسا کہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں شیطان نظر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا گلا گھونٹا اور آپ نے اس کی گردن کو کس کر پکڑ لیا، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے لعاب دہن گر پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے منہ سے گرنے والے لعاب دہن کو اپنے ہاتھ پر محسوس کیا، جو بہت ہی ٹھنڈا تھا۔ شیطان کا لعاب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آگ سے دوسری حالت میں تبدیل ہو چکا ہے، ورنہ اس میں ٹھنڈک موجود نہ ہوتی۔ کیا جنات میں بھی انسانوں جیسی خصوصیات ہوتی ہیں، اور کیا وہ انسانوں سے تعلق بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال بہت سے سوالوں کو جنم دیتا ہے، اور ہر سوال سوچ میں ڈال دینے والا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے مطابق جنات انسانوں کے اندر کبھی تو ان پر عاشق ہو کر داخل ہوتے ہیں،
یعنی جن عورت پر اور جننی مرد پر، اور بعض اوقات اس ملاپ کے بعد اولاد بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت یہ جن یا جننی انسانی شکل کے اندر سامنے موجود ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جنات اپنی شکل بدلنے اور کسی انسان یا جانور کی شکل کے اندر آنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سچائی ہے جسے بے شمار علماء کرام نے بیان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ جنات کے ساتھ شادی کو حرام بھی قرار دیا ہے۔ اس شادی کو حرام قرار دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسا ممکن ہے، ورنہ اگر ایسا ممکن نہ ہوتا تو حرام قرار دینے کا کوئی مقصد ہی نہ ہوتا۔ علامہ سیوطی نے بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات اور انسانوں میں شادی ہو سکتی ہے۔ جنات اور انسانوں میں شادی کے واقعات ظہور اسلام سے پہلے اور بعد میں بھی ملتے ہیں۔ لہٰذا ابن عساکر میں ایک روایت موجود ہے جس کے مطابق ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں کاہنوں اور پیشن گوئیاں بتانے والوں کا ذکر چھڑا، اور اس بارے میں لوگ اپنے چشم و دید حالات و واقعات بیان کرنے لگے۔ ابن قیس نے فرمایا کہ مجھے بھی اس سلسلے میں ایک اتفاق پیش آیا۔ ایام جاہلیت میں میرے پاس ایک لونڈی تھی جس کا نام خلصہ تھا۔ اس لونڈی نے ایک روز ہمیں بتایا کہ ان دنوں مجھ پر ایک عجیب حالت گزر رہی ہے، اور میں ڈرتی ہوں کہ تم مجھ پر بدکاری اور حرام کاری کا الزام نہ لگا دو۔ صورت یہ ہے کہ ہر روز ایک سیاہ فام وجود مجھ سے ہم بستری کرتا ہے۔ چنانچہ چند ماہ بعد وہ لونڈی حاملہ ہو گئی، اور پھر وقت مقررہ پر اس نے ایک بچے کو جنم دیا جس کے کان کتے کی طرح تھے، اور اس کی شکل بھی عام انسانوں کی طرح نہیں تھی۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو کاہنوں کی طرح باتیں کرنے لگا، اور لوگوں کو آئندہ کے واقعات اور غیب کی خبریں بتاتا تھا۔ آخر ایک روز وہ چپ ہو گیا، لوگوں کے بے حد اصرار پر بھی کچھ نہیں بتاتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایک کمرے میں 3 روز کے لیے بند کر دو۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ 3 روز بعد اسے کمرے سے نکالا گیا تو اس نے ہمیں یہ خبر دی کہ مکہ میں آخری نبی کی پیدائش ہو گئی ہے، اور میری زبان بند کر دی گئی ہے۔ اب میں غیب کی کوئی خبر نہیں بتا سکتا۔ اس کے بعد وہ زمین پر لیٹ گیا اور وہیں مر گیا۔ اس واقعے کو مختلف روایتوں میں رد و بدل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی اضافہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کی تصدیق فرمائی۔ اسی طرح امام دارمی نے اپنی کتاب اتباع السنن میں ایک واقعہ لکھا ہے جس کے مطابق قبیلہ وکیل کے ایک شخص نے روایت کیا کہ ایک جن ہماری کسی لڑکی پر عاشق ہو گیا اور ہمارے پاس اس کی شادی کا پیغام بھیجا۔ اس نے کہا کہ مجھے پسند نہیں کہ میں اسے حرام طریقے سے استعمال کروں۔ اس کے بعد وہ روبرو ہم سے گفتگو کرنے لگا۔ ہم نے پوچھا کہ تم لوگ کیا چیز ہو؟ اس نے کہا کہ ہم آپ جیسی ہی مخلوق ہیں، آپ کی طرح ہم میں بھی قبیلے ہیں۔ ہم نے کہا کہ کیا تم میں بھی یہ مذہبی اختلافات ہیں؟ اس نے کہا ہاں، ہم میں ہر طرح کے لوگ ہیں، مرجیہ بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں اور قدریہ بھی ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس جماعت سے ہے؟ اس نے کہا مرجیہ سے۔ چنانچہ ہم نے لڑکی اس کے ساتھ بیاہ دی۔ ناظرین، زیادہ تر جنات عورتوں پر اس وقت عاشق ہوتے ہیں جب وہ کپڑے بدلتے وقت یا بلا وجہ برہنہ حالت کے اندر موجود ہوں، یا رات کے وقت مغرب کے بعد ایسی جگہوں پر جائیں جہاں جنات رہتے ہیں۔ مردوں کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ جنات کے اندر نیک جنات بھی ہوتے ہیں اور شیطانی جنات بھی۔ شیطانی جنات گندگی کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں، خصوصاً بیت الخلاء جیسی جگہوں میں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیت الخلاء کے اندر داخل ہونے کی یہ دعا سکھائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، میں تجھ سے جن اور اس کی مونس یعنی جننیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہ دعا جنات کے جوڑے کو ثابت کرتی ہے۔ بلا شبہ جنات عورتوں کا انسانی مرد یا جنات مرد کا انسانی عورت سے شادی کرنا مکروہ و حرام ہے، بلکہ اسلام میں اس کو سخت ممانعت کی نظروں سے دیکھا گیا ہے، کیونکہ جنات کا معاشرہ اور انسانوں کا معاشرہ بالکل الگ اور مختلف ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے انسانوں پر احسان کیا اور ہمارے لیے انسانوں میں عورتیں اور مردوں کے جوڑے پیدا فرمائے۔